الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے، قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے، یہاں پر I will tell you the entire story، بٹ یہاں پر حکم کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، ذکر کرو اپنے رب کا، کثیراً بہت زیادہ، وَسَبِّحْ اور تسبیح کرو، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہ حکم ایکچولی از فار زکریا علیہ السلام، اوکے، لیکن قرآن میں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے پروفٹس کو، نبیوں کو، لیکن ان جنرلی it applies for all us Muslims، اوکے اوکے۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ زکریا علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں، so that we understand this آیت، very brief explanation۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی سٹوری اب ہم سب جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو کس طرح سے ان کے مدر جو ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ورشپ کے لیے، اینڈ شی اسٹیز ان دا محراب دیٹ از ان روم ان بیت المقدس۔ سو زکریا علیہ السلام who was her uncle، وہ ان کی گارڈین کرتے تھے، ہی واز ہر گارڈین، اوکے، ان کی کفالت انہوں کرتے تھے۔ تو مریم علیہ السلام کے پاس جب بھی ان کو ٹیک کیئر کرنے جاتے یا پھر ان کا جو ہے خیال رکھنے جاتے، تو ان کے پاس جو ہے بے موسم کے پھل پاتے۔ تو یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام جو ہے ہی واز ویری اولڈ، اینڈ ان کے وائف جو ہے ہی واز بیرن، یعنی کہ وہ بانجھ تھے، ان کو بچے نہیں تھے۔ یہ دیکھو جو ہے when he sees the fruits coming to مریم علیہ السلام out of season، تو ان کے دل میں بھی ایک خیال آتا ہے، ایک خواہش اٹھتی ہے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا پاور وہ دیکھو ان کو بھی ایک یہ ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، when اللہ تعالیٰ can provide her with fruits from nowhere، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں، یہ ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اینڈ الحمدللہ his دعا was answered immediately، رائٹ؟ ہم لوگوں کو سب معلوم ہے اس بارے میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گلیڈ نیوز آتی ہے، ان کو خوشخبری آتی ہے کہ اے زکریا تمہاری جو ہے دعا قبول کی گئی ہے، اینڈ a boy اور son will be born to your wife۔ بٹ یہ سنتے ہی what happens to زکریا علیہ السلام؟ he is shocked، right؟ اب he himself دعا کرتے تھے کہ مجھے اولاد ہونا بول کو، لیکن جب ان کی دعا immediately آنسر ہو گئی تو he was shocked that it was answered، right؟ he couldn't believe۔ انہوں بولتی قال ربی انی قال ربی انا یکون لی غلام، کیسے ہو سکتا ہے اللہ، how can I have a child؟ یہ جو ہے ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ہی واز ناٹ ڈاؤٹنگ، ان کو ڈاؤٹ کیا بھی نہیں تھا، یا پھر ان کا ایمان کوئی کمزور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پاورز پر، بٹ اٹ واز جسٹ این ایکسکلیمیشن۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، رائٹ؟ اب ہمیں کیا کہ ایک منگے ایک دم سے دعا قبول ہو گئی تو سچی ریئلی اٹ ریئلی ہیپن، ہم لوگ ایک شاک میں چلے جاتے ہیں، رائٹ؟ ڈو وی اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ہمیں دعا مانگے سو ہمیں کہ ہم نا ڈاؤٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، ہم نا یقین ہے کر کچھ تو ہمیں دعا کرتی ہیں، ہم یہاں پر بیٹھی سوچ اس لیے کہ ہم لوگ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی کر کو، رائٹ؟ سو ہی واز شاکڈ، دین ہی آسکڈ اللہ تعالیٰ فار اے سائن، قال رب اجعل لی آیا، انہوں ایک سائن پوچھتی، کئی کو سائن پوچھتی، ہی وانٹڈ ٹو نو دی ایگزیکٹ ٹائم کہ کب ان کے وائف کنسیو کرتی، سو دیٹ ہی اسٹارٹ آفرنگ، شکر گزار بننا چاہ رہے تھے، ان کو معلوم ہونا چاہ رہے تھے کہ ان کے وائف کب ان پریگننٹ ہوتی، he wanted to know and he wanted a sign to indicate the pregnancy of his wife۔ تو immediately alhamdulillah the dua was again accepted، he was given a sign۔ what was the sign؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، تو the sign was کہ as soon as his wife would conceive،
ان کو کیا ہوتا ہے, ان کی ability, the speaking ability ان کی چلے جاتی ہے. تو this was the sign that he was given. تو زکریا علیہ السلام asked for a sign and he was given a sign. تو the sign کیا تھا؟ so he couldn't talk for 3 days. He was unable to talk to people. اگر کوئی آ کے ان کو بات کرتے تو he couldn't utter any word. لیکن اللہ تعالیٰ made an exception. He was only able to do the ذکر of اللہ تعالیٰ. Isn't it amazing? کوئی بھی دوسری بات کرتے, کوئی بھی ان کو آ کو بات کراتے یا کوئی بھی ان کو جواب دینا ہوتا تو ان کی زبان نہیں چلتی تھی. He couldn't talk for 3 days. لیکن he could do ذکر اللہ. اگر انہوں تسبیح کرتے, لا الہ الا اللہ کہتے, الحمدللہ کہتے, اللہ اکبر کرتے, he could say. The moment he wanted to say any other word, the tongue was disabled. تو یہ ایک بہت بہت بڑا میریکل تھا اللہ تعالیٰ کا. تو یہاں پر جو ہے what we learned in this ayat is ذکرن کثیرہ. اگین یہاں پر ذکر العام ہے, یعنی کہ all types of ذکر. اینڈ اگین یہاں پر اس آیت میں ذکر الخاص یعنی کہ تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہاں پر کیا ٹائم اسپیسیفک کیا گیا ہے؟ فرسٹ عشی آتا ہے, اس کے بعد ابکار آتا ہے. ابکار از دی پلورل آف بکر یعنی کہ مارننگ. تو ایوننگ ٹائم اینڈ مارننگ ٹائم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایوننگ اینڈ مارننگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو کر کو زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا تھا. تو what are the lessons that have been learned? What are the lessons that we learn from this ayat? سب سے پہلا لیسن ہے ذکر اللہ is the life of the heart. تو ذکر کرنا, ذکر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے ہمیں اس آیت سے کہ زکریا علیہ السلام when he couldn't utter any word, he was allowed and he was commanded to do tasbih. He was commanded to do ذکر. ابن القیم کہتے ہیں کہ ذکر اللہ ایک انسان کے لیے اس طرح ہے جیسے کہ water to a fish. اگر فش جو ہے پانی سے نکال دی گئی تو کیا ہوگا اس کا حال؟ تو اسی طرح جو ہے ذکر اللہ should always be in our heart, especially tasbih and especially what time? Evening, morning, اور یا morning and evening. ان دعا 1 میں ہم لوگوں نے تسبیح کی اہمیت لی ہے کہ how it saves us from falling into fitan, into doubts, into trials. Please go back to dua number 1 and listen to the tasbih and جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ how this is the life of the heart. ایک حدیث میں آتا ہے, بخاری کی ہے, اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ شخص کی طرح ہے. تو we learned the importance. اور ایک لیسن جو ہم لوگوں کا اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ whenever we are given blessing, we have to express gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Zakaria alayhi salam was given a huge blessing and he was commanded to do tasbih. He was commanded to do zikr. تو اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ has blessed us with a lot of blessings. تو what are we supposed to do? We are supposed to do a lot of zikr, especially when مارننگ اینڈ ایوننگ. تو جب بھی آپ تسبیح کر رہے ہیں مارننگ اینڈ ایوننگ تو یہ یاد رکھیے کہ this is a form of thanking Allah subhanahu wa ta'ala. If you are being blessed with a lot of blessings, you are and you should be doing morning and evening askar. You are and you should be doing صبح شام کے askar. So ذکر اللہ تسبیح کرنا ان اوقات میں is a means of thanking Allah subhanahu wa ta'ala. تو this was the explanation of the next ayah also. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہمارا جو ہے صبح شام کے اذکار پر یقین اور اس کی امپورٹنس ہمارے دل میں آ گئی ہوگی. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار.